محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات المصابی کی جلد نمبر 3 میں حدیث نمبر 5373 میں، جس کا ذکر ہے احمد بن حنبل میں جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 265 اور 266 میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن نام سے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے کتنے انبیاء دنیا میں آئے، اس تعلق سے جو ایک حدیث ایک روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں 1,24,000 سے زیادہ انبیاء اور رسول آئے، جس میں سے 313 یا 315 کا ایک اس میں الفاظ آتے وہ رسول گزرے ہیں، بلکہ کم و بیش یعنی کم زیادہ 1,24,000۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں ایک حدیث کو لے کر کے، جس کو ابھی ابھی آپ نے سنا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی، اسی طرح سے ایڈوکیٹ فیض کی زبانی اور الیاس قادری کی زبانی، کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا دنیا کے اندر، ان کی کل تعداد 1,24,000 تھی، اس میں سے 313 یا 315 رسول تھے۔ تو آئیے ہم اس حدیث کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ کسی کی بھی بات سنے، کسی مولوی کی، مفتی کی، تو اپنے علم کے مطابق اس کی تحقیق کر لے، اس کی جانچ پڑتال کر لے، اس کے سند کے بارے میں چیک کر لے کہ کیا وہ بات سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا، اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے جانچ پڑتال کرنے کی، تو کسی محقق عالم سے، تحقیق کرنے والے عالم سے سوال کرے کہ کیا اس کی سند صحیح ہے، کیا اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، کیا اس کی سند کے راویوں کی ملاقات آپس میں ہے، اس میں کوئی مدلس تو نہیں ہے، یعنی اس کی سند کے بارے میں سوال کرے کہ کیا اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا تو کر سکتا ہے، یہی اس کے نزدیک تحقیق ہے۔ ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے، پوچھے جس چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے، جو علم رکھنے والے ہیں ان سے سوال کرو جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے علم رکھنے والوں سے، ان سے سوال کریں، اس کے بارے میں جانیں۔ لیکن آج اکثر و بیشتر مسلمان ایسے ہیں کہ وہ مقلد بنے ہوئے ہیں، آنکھ بند کر کے ڈگری یافتہ مولوی کچھ ایسے ہیں جو اس طرح سے عوام کے درمیان بیان کر دیتے ہیں ایسی ایسی باتیں جو خود تو تحقیق نہیں کرتے، لیکن عوام بھی تحقیق نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے اور یہ یقین رکھتی ہے کہ یہ بڑے عالم ہیں، اسکالر ہیں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم آدمی، ایک مفتی آدمی
ایک اسکالر جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح بھی ہو، لہذا چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لیں، اس کی جانچ پڑتال کر لیں۔ تو آئیے اس حدیث کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس حدیث کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ المشکات المصابیح کا حوالہ انہوں نے دیا، مسند احمد کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کیا سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ دیکھیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کئی سندوں سے آئی ہوئی روایت ہے، اور جو المشکات کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، وہ حدیث اس طرح سے ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ نبی تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن پر صحیفہ نازل ہوا، جن پر صحیفہ نازل کیا گیا تھا۔ میں نے پھر پوچھا کتنے رسول تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 یا اس سے اوپر۔ تو یہ جو روایت ہے آگے اسی کے اندر ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000، ان میں رسولوں کی تعداد 315، جمع غفیر ہے، یعنی اتنے لوگوں کا مجمع ہے۔ یہ حدیث جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا المشکات المصابیح، حدیث نمبر 5737 ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178 حدیث نمبر 21,879۔ اس کی سند کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ کیا اس کی سند صحیح ہے۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ اس کی سند میں علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی عبید بن خسخاس یہ لعین الحدیث ہے، ضعیف الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے، جیسا کہ امام دارقطنی نے اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جرح کی ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر دوسرا راوی عمر الدمشقی کو بھی محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مجہول قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ ان کی کتاب دیوان الزوفا والمتروکین میں دیکھ سکتے ہیں اس راوی کے بارے میں۔ اسی طرح سے دوسری ایک سند ہے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 266 اور حدیث نمبر 22,644۔ اس کی سند میں راوی علی بن یزید الہانی ہے اور یہ ضعیف راوی ہے، ضعیف الحدیث ہے۔ اس کے اندر دوسرا راوی معاذ بن رفاعت، یہ بھی ضعیف الحدیث ہے۔ دیکھیے مجموع الجوائد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 پر پتا چلا کہ المشکات المصابیح کی جو روایت ہے، جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر 2 سند سے آئی ہوئی ہے، یہ بھی سخت ضعیف روایت ہے، اور اس کی تحقیق تخریج شعیب ارناؤت نے کی ہے، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام روایتوں کو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اپنے موضوعات کے اندر اس کو شمار کیا ہے۔ اسی طرح سے 1,20,000 کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ انبیاء کی کل تعداد 1,20,000 ہے، اور اس میں سے 313 رسول ہیں۔ آئیے ہم اس بارے میں بھی دیکھتے ہیں صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 361 ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 اور 77 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مسند صحاب جلد حدیث نمبر 651 ہے۔
یہ حدیث شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر 4592 پر ہے، اور ضعیف جامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 2121 وغیرہ میں ہے۔ اس کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,20,000، اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ انبیاء 100,000 و 20,000۔ یہ بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، تو انہوں نے کہا انبیاء 100,000، 1,00,000 و 20,000، 1,20,000 انبیاء تھے۔ اور ان سے سوال کیا گیا کہ اس میں رسول کتنے تھے، تو انہوں نے کہا 113، یعنی 313 اس میں رسول تھے۔ یہ بھی روایت سخت ضعیف ہے، بلکہ اس کے اندر راوی کذاب بھی ہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی سند کے اندر جو صحیح ابن حبان کے اندر ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لمبی روایت ہے، اس کے اندر ایک ٹکڑا یہ ہے، اس کی سند میں راوی ابراہیم بن حسام بن یحییٰ کو ابو حاتم رازی نے اور ابو ذرا رازی نے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے متروک و کذاب جھوٹا قرار دیا ہے۔ دیکھیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزوفہ والمتروکین کے اندر۔ اسی طرح سے الجرح و تعدیل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142-143 میں دیکھ سکتے ہیں۔ میزان الاعتدال میں دیکھ سکتے ہیں امام ذہبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378 وغیرہ میں۔ پتا چلا کہ یہ ضعیف ہی نہیں، صحیح ابن حبان کی جو روایت ہے، شعب الایمان کی جو روایت ہے، مسند صاحب کی جو روایت ہے، یہ لمبی روایت ہے، لیکن یہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کے اندر جھوٹے کئی راوی ہیں۔ میرے جس دوستوں اور بھائی اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہے، اور اس میں رسول کا ذکر 315 ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر 963 پر، اور اس کی بھی سند کے اندر معاذ بن رفع یہ ضعیف الحدیث ہے، اور دوسرا راوی علی بن یزید یہ بھی ضعیف الحدیث ہے، اور تیسرا راوی قاسم ابو عبد الرحمن بھی ضعیف الحدیث ہے۔ پتا چلا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جس میں انبیاء کی تعداد بتائی گئی ہے 1,20,000 1,24,000۔ ایک روایت ملتی ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر، حدیث نمبر 3,830 3,831 اور 2,668 3,289 میں۔ اس میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ رسول کتنے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 315، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے دنیا میں اس میں 315 رسول تھے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے وہ تمام کے تمام جو تعداد ہے وہ 1,24,000 ہے، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 1651، حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 168 میں۔ یہ بھی روایت ضعیف موضوع من گھڑت ہے۔ اس حدیث کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لا کر کے اور آگے لکھتے ہیں، شواہد میں اس حدیث کو لاتے ہیں المشکات کی
मुस्नद अहमद की, उस हदीस को ला करके कहते हैं कि 1,24,000 अंबिया की जो तादाद कुल बताई गई है उसमें से 315 रसूल थे। तो ये सवाहिद में जो ला रहे हैं 1,24,000, ये तो सनद के एतबार से ही ज़ईफ है, ये कहां दलील बन सकती है? तो ये हदीस सही नहीं है 1,24,000 की। इसी तरह से अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को कुछ मुफस्सरीन ला करके और ये फर्क बता रहे हैं कि हर नबी रसूल नहीं है, और इसी तरह से कहते हैं कि हर रसूल नबी है लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। और एक आयत से दलील लेते हैं सूरह हज आयत नंबर 52 की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबीन, कि हमने आपसे पहले जिस रसूल और नबी को भेजा, यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल और नबी का जिक्र किया है। इससे मुफस्सरीन दलील लेते हैं कि इसमें कुछ रसूल थे और कुछ नबी थे। जैसे कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल मजमा के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 290 है, जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 18 है। इसी तरह से इमाम तबरी हैं, इमाम कुर्तुबी हैं, तफसीर कुर्तुबी के अंदर जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 80 वगैरह में देख सकते हैं। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, ये जो फर्क है कि कुछ उसमें नबी थे कुछ रसूल थे, तो जैसा कि आपने सुना सिलसिलातुल हदीस सहिया के अंदर जो हदीस है कि रसूलों की तादाद तो इस सही हदीस से साबित है कि जितने पैगंबर आए थे, जितने नबी आए थे, उसमें से 315 रसूल थे। लेकिन तमाम पैगंबरों के तमाम अंबिया की जो तादाद बताई जा रही है 1,24,000, वो सनद के एतबार से सही नहीं है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया के अंदर जितने पैगंबर आए थे, अंबिया आए थे, उनकी तादाद 1,24,000 है। ये सही नहीं है। बल्कि यह बात सही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत के अंदर अपना एक मैसेज दे करके, अपना एक शरीयत दे करके एक रसूल को भेजा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस में आयत नंबर 47 में फरमाया है, सूरह नहल में आयत नंबर 36 में फरमाया है, सूरह राद में आयत नंबर 7 में वगैरह में फरमाया है। तो पता चला कि हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रसूल को भेजा है, अपना शरीयत देकर के, अपना मैसेज देकर के, अपना पैगाम देकर के। लेकिन उनकी कितनी तादाद थी टोटल, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। हर मुसलमान को, औरत और मर्द को यह यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने रसूल और नबी को भेजा है, उनकी तादाद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानता है। हम उसके तादाद को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बारे में कोई सही सबूत नहीं है। हम तमाम मुसलमानों को इसी बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि कितने रसूल आए, कितने पैगंबर आए, कितने नबी आए। लेकिन एक हदीस से सिर्फ इतना सबूत मिलता है कि उनमें जितने पैगंबर आए थे, जितने नबी आए थे, उनमें से 315 रसूल थे। बाकी 313 रसूल का जो जिक्र है सहीह इब्न हिब्बान वगैरह में, वो सनद के एतबार से ज़ईफ, मौजू, मनगढ़ंत रवायत है। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, सऊदी अरब के मुफ्ती शेख बिन बाज जो थे, उन्होंने भी कहा कि 1,24,000 के बारे में जितनी रवायतें हैं सब सनद के एतबार से ज़ईफ हैं, उसमें से एक भी सही नहीं है। और इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल उन्होंने नकल किया कि उन्होंने भी कहा कि इस बारे में तमाम रवायतों जो आई हुई हैं, तमाम रवायतों की सनदें ज़ईफ हैं, सही नहीं है, सब पर कलाम है। देखिए मजमा अल फतावा शेख बिन बाज की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 66 और 67। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, मुस्नद अहमद की तहकीक और तखरीज शोएब अर्नाउत ने की है, और उसके अंदर उन्होंने पूरा बहस किया हुआ है और तमाम रवायतों को उन्होंने ज़ईफ करार दिया है। इसी तरह से हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने अल मिस्कात के अंदर इस हदीस को, जिसको डॉक्टर जाकिर नायब साहब ने बयान किया कि यह हदीस सही है, डॉक्टर जाकिर नायक साहब का यह कहना यह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वह सनद के एतबार से ज़ईफ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को
قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.